بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب وخطاء والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. عزیزداران ایمان، پیارے بچوں، عزیز طالبات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج ہم زمانے کے امام کے بابا کی شہادت کے لیے جمع ہوئے ہیں اور زمانے کے امام کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے کے امام یتیم ہونے جا رہے ہیں. آج کی رات شب شہادت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی بس عزیزان گرامی، چونکہ یہ ایام عزا کی اختتامی مراحل ہیں اور اب یہ فرش عزا ہمیں شاید آئندہ سال نہیں معلوم کس کو میسر ہو نہ ہو. یہ آخری مجالس ہیں انشاءاللہ. اس میں زمانے کے امام کو ہمیں تمام شہدائے کربلا کا، ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے اور ربیع الاول کے ایام ہیں. اس حوالے سے خاص طور سے شکر ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو رکھا، مودت اہل بیت کو قائم رکھا، اور اسی سلسلے میں اس مودت کو، اس اجر رسالت کے نور کو مزید بڑھاتے رہنا ہے. سارا سال یہ فرش عزا سمٹ جائیں گے، یہ امام بارگاہ بند ہو جائیں گے، عزا خانوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن نام حسین ہمارے دلوں میں انشاءاللہ سارا سال باقی رہے گا. مودت اہل بیت ہمارے دلوں میں باقی رہے گی اور سارا سال ہم ذکر اہل بیت کسی نہ کسی انداز میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. عزیزان گرامی، خاص طور سے 11ویں امام کے حوالے سے یہ وہ امام مظلوم ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم بہت کم سنتے ہیں، بہت کم معلومات ہمیں ان کے بارے میں ہیں. اس لیے تھوڑی سی تاریخی حیثیت ان کی زندگی کے حالات کے اعتبار سے، کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو تھوڑی سی تاریخ رسول اللہ کے زمانے کی ہم وہاں سے لے کر شروع کرتے ہیں. کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت ہاشم جو کہ رسول اللہ کے پردادا ہیں اور ان کی اولاد سے رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت ہاشم کے ہاں جب اولاد ہوئی یعنی حضرت عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد حضرت ہاشم کی شہادت ہوئی اور حضرت ہاشم کے بھائی یعنی حضرت عبد المطلب کے چچا نے حضرت ہاشم کے بیٹے کو جب مدینہ سے لے کر وہ مکہ جا رہے تھے تو آنے والے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ سمجھے کہ یہ کوئی غلام خرید کر لا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے شیبہ، شیبۃ الحمد انہیں کہا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کے بیٹے کو اس انداز سے لے کر آ رہے تھے کہ لوگ سمجھے کہ وہ کوئی غلام خرید کر لا رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. یعنی عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام. مطلب دراصل حضرت ہاشم کے بھائی ہیں اور ان کے چچا تھے، تو انہوں نے عبد المطلب کہنا شروع کیا. اور چونکہ ان کو پتہ تھا، یہودیوں کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی انہی کی اولاد میں سے آئے گا جو آ کر یہودیت کے مذہب کو ختم کر دے گا.
تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس دنیا میں کوئی نبی آنے پائے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کے دادا ہی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دادا ہی نہیں ہوں گے تو والد نہیں آ سکیں گے، اور والد نہیں ہوں گے تو خود وہ نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے حضرت عبد المطلب کی جان بہت خطرے میں تھی۔ لیکن جب یہ حضرت مطلب کو پتہ تھا کہ میرے بھتیجے کی جان خطرے میں ہے، اور لوگوں کے درمیان یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی غلط فہمی کو بھی دور نہیں کیا، اور کیا کیا کہ عبد المطلب ہی مشہور ہونے دیا۔ ان کا نام شیبہ تھا، لیکن شیبہ کے نام سے یہ مشہور نہیں ہوئے۔ تو لوگوں کی، یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شیبہ نام کا شخص ہوگا، ان کی اولاد سے رسول ہوں گے، تو وہ لوگ شیبہ کو ڈھونڈتے رہتے تھے، مگر شیبہ سامنے موجود ہوتے تھے، مگر وہ شیبہ کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ وہ اس وقت معروف ہی حضرت عبد المطلب کے نام سے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ ہسٹری چلتی چلی آئی۔ اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت عبد المطلب ہیں، ان کے یہاں اولاد ہو گئی، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے جو رسول اللہ کے بابا ہیں، اور حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے ان کو شہید کروا دیا گیا، اور جب ان کے بارے میں معلوم کروایا کہ ان کی کوئی اولاد ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہی ان کے بابا شہید ہو گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت عبداللہ شہید ہو چکے تھے۔ تو جب پتہ کرایا گیا کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں، تو پتہ چلا کہ نہیں، ان کے یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ کے ان کی حضرت عبداللہ کے شہادت کے 6 مہینے کے بعد جو ہے رسول اللہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت آمنہ حاملہ تھی اس وقت، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیم حالات ہے ہسٹری میں رسول اللہ کے ہمیں ملتا ہے، یہی سیم حالات ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے دادا، یعنی اللہم صلی علی محمد دشمنان دین کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کی وہ حدیث سن رکھی تھی کہ میرا 12واں فرزند آئے گا جو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسے عدل و انصاف سے بھرے گا۔ اس لیے زمانے کے امام کی ولادت نہ ہونے پائے، ان کے دادا کو ہی ختم کر دو۔ وہی سیم ہسٹری جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، وہی امام زمانہ کے دور میں چلی، اور 10ویں امام کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد ان کو زہر دیا گیا۔ ان کے ہاں جو 11ویں امام جب تھے، ان کے ساتھ 3 اور بھائی تھے 11ویں امام کے، اور ان میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے 10ویں امام کے، وہ سید محمد، جو بہت مشہور نام ہے، امام کی اولاد ہیں، جو سب سے بڑے بیٹے تھے۔ امام حسن عسکری کو اس طرح سے امام نے 10ویں امام نے چھپا کر رکھا تھا کہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ہر جگہ وہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر جاتے تھے، اور لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہی سید محمد جو ہیں یہ امام کے بعد 10ویں امام کے بعد یہ 11ویں امام بنیں گے۔ لیکن ہوا کیا، ایسا خود قدرت کا کرنا کیا ہوا کہ 2 سال پہلے جب امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس سے 2 سال پہلے ان کی شہادت ہو گئی، سید محمد کی شہادت ہو گئی۔ اور اس 2 سال کے عرصے میں 10ویں امام نے 11ویں امام کو تھوڑا تھوڑا اپنے شیعوں کے پاس متعارف کرایا کہ یہ میرے بعد 11ویں امام ہوں گے۔ تو 11ویں امام کو بہت زیادہ چھپا کر رکھا گیا، اور اس کے بعد جو ہے جب 11ویں امام لوگوں کے سامنے، منظر عام کے سامنے آنا شروع ہوئے، تو پہلے ہی دن سے امام کو قید میں رکھا گیا، 11ویں امام کو نظر بند کر کے، کبھی قید خانے میں، کبھی ان کے ہی اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا گیا، تاکہ وہ 12ویں امام کی ولادت کا سامان مہیا نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے پورا عرصہ سب کو معلوم ہے کہ امام کی زندگی 28 سالہ زندگی، جوانی میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور سب سے کم عرصہ امامت 11ویں امام کو ملا، صرف 6 سال امام کو امامت کرنے کا موقع دیا گیا۔ اتنے کم عرصے کے اندر امام نے اتنی بہترین تبلیغ کی، اور سارا جو غیبت کا نظام تھا وہ سارا سیٹل ڈاؤن کیا۔ 11ویں امام کی سب سے زیادہ ذمہ داری تھی کہ وہ اب 12ویں امام جب آئیں گے، ان کے ظہور کے جو حالات ہوں گے غیبت کے بعد کے حالات کو ہموار کیا، اور لوگوں کو اس چیز کے لیے گائیڈ کیا کہ اس طرح سے اب تمہیں ہماری غیبت میں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری 11ویں امام کی تھی۔ تو بہرحال یہ چھوٹی موٹی تھوڑی بہت ہسٹری ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اس لیے اس چیز کو میں نے واضح کیا۔ آپ دیکھیں کہ 11ویں امام کی زندگی میں جو حالات ہمیں ملتے ہیں، ان حالات میں بڑا مشکل تھا کہ لوگوں کی تبلیغ کی جائے، لیکن پھر بھی امام نے بہت بہترین طریقے سے تبلیغات کی۔
امام کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں. ایک حدیث امام کی اس انداز سے نظر آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اسے پسند کروں، میں اسے خوش ہو جاؤں، تو اسے کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے. بہت ساری چیزیں امام نے بتائی، اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں وہ بیان کرتی ہوں. کہ سب سے پہلی چیز امام نے فرمائی کہ الورع فی دینہ، کہ دین کو سب سے زیادہ امپورٹنس دو. اگر چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں تو تم دین کو سب سے زیادہ امپورٹنس دو. کہیں کسی بھی معاملے میں جب دین پر وقت آ جائے تو اپنی دنیاوی آسائشیں چھوڑنی ہیں، دنیا کی نعمتیں چھوڑنی ہیں اور دین کے لیے قربانی دینی ہے. تو یہ دین جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز کہا الصدق فی حدیثہ، کہ اپنی زبان میں جب بھی بات کرو سچی بات کرو، صحیح بات کرو، صحیح ایکسپریشن کے ساتھ بات کرو. یہ 11ویں امام فرماتے ہیں اگر میرا منظور نظر بننا چاہتے ہو، میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اس انداز سے اپنی زندگی گزارو. آپ دیکھیں علماء اپنی زندگی میں اتنی احتیاط کرتے تھے. ایک عالم کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے ان کو تعزیت کا ایک خط لکھا، اور خط لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بہت زیادہ افسوس ہوا. پھر انہوں نے اس کو رب کیا، مٹایا اور کہا، لکھا کہ بہت زیادہ افسوس نہیں ہوا، افسوس ہوا، مجھے آپ کے والد کے دنیا سے چلے جانے کا بس افسوس ہوا. اس طرح سے لکھا. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے ورڈنگز کی بھی وہ احتیاط کرتے تھے کہ بہت زیادہ افسوس نہیں ہوا، مجھے تھوڑا افسوس ہوا. تو اس کو بھی انہوں نے مٹا کر رب کیا اور صحیح کیا. ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں اہمیت دینی ہے کہ کسی بھی معاملے میں الفاظ ادا کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے اس انداز سے گفتگو کرنی ہے کہ کہیں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی پایا نہ جائے ہماری گفتگو میں. یہ 11ویں امام کا اگر ہم منظور نظر بننا چاہتے ہیں تو اس انداز سے امام فرما رہے ہیں. چوتھی چیز امام نے فرمایا کہ وَأَدِّ الْأَمَانَةَ، جو امانتیں آپ کے پاس ہے ان کو ادا کروں. اور چوتھی چیز امام نے فرمایا کہ حسن الخلق، جو بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ ہمارا پسندیدہ ہوتا ہے. آپ سب کے انٹرسٹ کے لیے ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کرتی ہوں. ایک مرتبہ شیخ بہائی، جن کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، علماء تشیع کے ایک بہت بڑے شیعہ عالم، وہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور ہم لوگ، میں اور میرے کچھ دوست قبرستان گئے. عید مرحومین، جب عید کا دن ہوتا ہے لوگ مرحومین کی زیارت کے لیے، قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو شیخ بہائی نے کہا کہ ہم کچھ دوست تھے اور قبرستان کی مرحومین کی زیارت کے لیے گئے. جب جو فاتحہ وغیرہ پڑھنا کا سسٹم ہوتا ہے وہ سب کر لیا، سارے چیزوں کو کام کر لیا. اس کے بعد ایک ہمارا دوست بڑا ہی جولی قسم کا تھا، بڑا ہی مزاحیہ انداز کا تھا. تو اس نے ایسے ہی مذاق میں کسی ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہر جگہ ہمیں شیر خورمہ کھانے کو مل رہا ہے، تو آپ کیا ہماری دعوت نہیں کریں گے؟ قبر سے کہہ رہے. ایک دم سے قبر میں سے آواز آئی کہ اس شب جمعہ آپ کی دعوت ہے، آپ آ جائیے گا. حیران پریشان سب نے سنا، جو 4-5 دوست تھے سب حیران ہو گئے کہ قبر سے مردہ بلا رہا ہے دعوت کرنے کے لیے. اب اگر مردہ کسی کو بلائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری بھی موت آنے والی ہے. اب وہ سارے علماء تھے، بڑے بڑے عام لوگ نہیں تھے. بہرحال انہوں نے اس چیز کو سیریس لیا اور ہماری طرح وہ موت سے ڈرتے نہیں ہو. علماء جو ہے وہ موت کا استقبال کرتے ہیں. انہوں نے اس کی تیاری کرنا شروع کی. کسی کی غیبت کی تھی تو اس سے جا کر معافی مانگ لی، کسی کا کوئی لون لیا تھا، قرضہ لیا تھا، اس کو جا کے ادا کر دیا. جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ سب انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. 4-5 دن کے بعد شب جمعہ آنے والی تھی. سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں تھے کہ کہیں کسی کی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی، کسی کو کچھ ہو تو نہیں گیا. سب نے جب ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا کہ کسی کو ایک چھینک تک نہیں آئی ہے، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اب حیران ہوئے کہ شب جمعہ آ گئی ہے اور ابھی تک ہم مرے نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دوبارہ سب کے سب قبرستان جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سارے کے سارے دوبارہ قبرستان پہنچے اور قبرستان میں اسی قبر کے پاس وہی جولی شخص جس نے کہا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے ہماری دعوت کی تھی، ہم آ گئے ہیں. تو ایک مرتبہ اچانک سے وہ قبر کھل جاتی. قبر کھلتی ہے اور اس میں سے ایک شخص نکلتا. جیسے ہی وہ شخص باہر آیا، اب ہم ہوتے تو ہم تو سب ڈر کے بھاگ جاتے. وہ سارے کے سارے کھڑے رہے. شیخ بہائی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا،
اچانک اس نے کہا کہ ہمارا مالک، میرا مالک جو ہے یہ صاحب قبر آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے، آپ نے تو بہت دیر لگا دی، کافی دیر پہلے آپ کی دعوت کا ٹائم ہو گیا تھا، تو آپ اتنی دیر سے آئے، آئیے قبر میں آ جائیے۔ اور سب کے سب وہ چاروں پانچوں دوست جو ہے وہ قبر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب سب کے سب جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو راستہ ہے قبر کے اندر، اور اتنا خوبصورت راستہ، اتنا بہترین راستہ کہ وہاں پر ہرے بھرے درخت لگے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، اتنا بہترین راستہ۔ اور جیسے ہی وہ راستہ ختم ہوا، سامنے ایک سونے کا تخت رکھا ہوا تھا، اور اس تخت پر ایک انتہائی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا، وہ اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا، اور اس نے آگے بڑھ کر ہم سے کہا کہ میں آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، آپ نے تو بہت دیر لگا دی، آئیے یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں دسترخوان ہے، وہاں پہ انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں، لذیذ مشروبات ہیں، اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ ہمارا دل چاہا کہ ہم اس کو کھائیں۔ ہم وہاں بیٹھ گئے، لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون کہ تم نے ہماری قبر میں دعوت کی ہے؟ تم ہو کون؟ ہم نے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تمہاری قبر کی حالت سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت پرانی قبر نہیں ہے تمہاری، ابھی 5، 6، 8، 10 سال پہلے ہی تمہارا انتقال ہوا ہے۔ کہا کہ میں وہی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ لوگ جس محلے میں رہتے ہوں اس کی مارکیٹ میں جو قصائی تھا نا، جو گوشت والا تھا، میں وہی ہوں۔ سارے کے سارے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو اس کو دیکھا ہوا ہے، ہم تو اکثر اس سے گوشت لینے جاتے تھے، مگر تمہاری شکل تو اس سے نہیں ملتی، تم تو انتہائی خوبصورت ہو، وہ تو اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ کہا کہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی کو جنت میں ڈالے گا تو جو بدصورت ہوگا اس کو خوبصورت بنا دے گا، جو بوڑھا ہوگا اس کو جوان کر دے گا، شہزادہ بنا کے جنت میں ڈالے گا، یہ تو آپ لوگ ہی بتاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، واقعی خدا ایسا ہی کرے گا، جب جنت میں کسی کو ڈالے گا تو بوڑھے کو جوان کر دے گا، بدصورت کو خوبصورت کر دے گا۔ تو بس یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تسلیم کیا، کہا کہ ٹھیک ہے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اتنا لذیذ کھانا، ایک ایک لقمہ کھا رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اتنا مزے کا کھانا کبھی ہم نے کھایا نہیں، اور حلق سے اتارنے کا دل نہیں چاہتا تھا، ٹیسٹ کرتے رہیں، زبان پر رکھے رہیں، ایسا دل چاہتا تھا کہ اسی کو مزہ چکھتے رہیں، زبان پہ رکھے رکھے، اتنا مزیدار کھانا۔ بہرحال ایک مرتبہ سوالات جوابات جاری تھے، انہوں نے کہا کہ پروردگار نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام تجھے عطا کیا ہے، تو تو نے کیا ایسے کام کیے تھے جو اتنا اچھا تجھے ریوارڈ ملا؟ کہا کہ پروردگار نے مجھ سے کہا ہے کہ جو میں نے اعمال انجام دیے ہیں ان کا صلہ تو مجھے آخرت میں ملے گا، لیکن میری 2 نیکیاں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے جیسے ہی میری موت ہوئی اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ مجھے دے دیا۔ یہ 2 نیکیاں ایسی ہیں جن سے پروردگار عالم جلدی سے اس کو مرنے کے بعد فوراً ریوارڈ دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز اس شخص نے بتائی کہ میری زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی بھی میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ دکاندار تھا، اور دکاندار کو کتنے کام ہوتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، اس سے چیزیں خریدتے رہتے ہیں، جو گوشت بیچتا تھا لوگ خریدتے رہتے تھے، تو گاہک ہوتے تھے، کبھی رش ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن کہا کہ میں نے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا اپنا سارا کام چھوڑ دیتا تھا، جیسا ہی مہنگا ترین گاہک بھی میرے پاس آیا ہوتا تھا، مگر میں وہ اپنا کام چھوڑ کر چاہے وہ چلا جائے، مگر میں اپنی نماز کو اول وقت میں انجام دیتا تھا، کبھی میری نماز قضا نہیں۔ یہ ایک بہترین پیغام ہے جو اس نے ہمیں دیا کہ جس کا ریوارڈ مرنے کے فوراً بعد انسان کو ملتا ہے۔ کہا دوسری نیکی میری یہ تھی کہ میں جو بھی تولتا تھا، جب میں ناپ تول کرتا تھا گوشت وغیرہ کو، تو میں اس میں کبھی خیانت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ بڑھا کے زیادہ دیتا تھا، کبھی اس میں کم ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا۔ اس چیز کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے اتنا بڑا ریوارڈ دیا کہ دنیا ہی میں مجھے دنیا سے جانے کے فوراً بعد مجھے اس کا اجر ملا۔ اچھا اب کھانا چل رہا ہے، یہ تو دونوں باتیں اس نے بتا دی۔ تھوڑی دیر پر انہوں نے محسوس کیا، یہ جو علماء ہیں سارے دوست بیٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ تھوڑی دیر پر وہ شخص جو ہے جیسے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کراہتا ہے، تکلیف میں آہ کرتا ہے، اس طرح سے تھوڑی دیر پر وہ آہ کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تو جنت میں بیٹھا ہے، حالانکہ اصلی جنت تو آخرت میں ملنے والی ہے، دنیا کی جو مرنے کے بعد جنت ہے وہ کون سی ہے؟ برزخ میں وادی السلام ہے، وہ والی جنت میں ابھی فی الحال وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر نعمتیں پا رہا تھا۔
کہا تو جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور تجھے کیا تکلیف ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پر تو آہ آہ کرتا ہے. اس نے اپنا پیر آگے کیا اور اپنا انگوٹھا دکھایا. اس انگوٹھے پر ایک چھوٹا سا زہریلا سانپ لپٹا ہوا تھا جو تھوڑی تھوڑی دیر پر اس کو ڈستا تھا. اور زیادہ حیران ہو گئے کہ جنت میں اور سانپ آ گیا، یہ تو کبھی ہم نے نہیں سنا کہ جنت میں سانپ آئے گا. کہا کہ ہاں دیکھو ابھی میں نے 2 نیکیاں ایسی بتائی کہ جس کا ریوارڈ فوراً مرنے کے بعد ملتا ہے، اسی طرح سے کچھ گناہ بھی ایسے ہیں کہ جس کی سزا مرنے کے بعد فوراً ملتی ہے. اور اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں کسی یہودی سے قرض لیا تھا اور وقفے سے میں نے اس کو ٹائم بتایا تھا کہ اس ڈیٹ پر تمہیں وہ قرضہ ادا کروں گا، اور میں نے آدھے سے زیادہ قرضہ ادا بھی کر دیا تھا. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، یہودی مر گیا. اب وہ مر گیا تو میں نے ان کی وارثوں سے، ان کی اولاد سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، اور اس کو جو باقی ماندہ رقم رہ گئی تھی وہ میں نے واپس نہیں کی، اور میں بھول گیا، میں ذہن سے میرے نکل گیا اور میں نے کوئی دھیان نہیں دیا اس بات پر. تو ایک شخص کا مال میں نے اپنے ہاتھ میں غصب کر کے رکھا تھا، اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ جیسے ہی مر رہا ہوں یہ سانپ میرے ساتھ لپٹ گیا ہے اور فوراً جو ہے جب بھی تھوڑی تھوڑی دیر ہوتی ہے مجھے کاٹتا رہتا ہے اور تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک یہودی کا مال انسان لے لے تو اس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ فوری عذاب ملتا ہے. تو اگر کوئی کسی مومن کا مال غصب کر لے، کسی مومن کے مال کو لے لے، اسے دوبارہ نہ ریٹرن نہ کریں. ہم اکثر اوقات، آپ بچیاں اسکولز میں ہم پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں ہر معاملے میں حقوق العباد کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. 1 روپے کا 7واں حصہ، یہ روایت میں ہے کہ 1 درہم کا 7واں حصہ بھی اگر کسی نے واپس نہ کیا ہو، ہماری گردن پر رہ گیا ہو، تو پروردگار عالم قیامت کے میدان میں اس کے نامہ اعمال سے 700 نمازیں نکال کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. ہماری 700 نمازیں اس کو دے دی جائیں گی. ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اور کتنی محنت سے، مشکل سے، کہ وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. مقبول نمازیں، ہماری 700 نمازیں دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. یہ حقوق العباد میں کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ 1 درہم کا 7واں حصہ بھی اگر ہم نے واپس نہیں کیا تو اگر ہماری گردن پر کوئی حق رہ گیا ہے، کسی کا کوئی چیز ہم نے لے لی ہے اور اس کو ریٹرن نہیں کیے، کسی کی کوئی چیز ہم نے لے لی تھی اور وہ ضائع ہو گئی ہے، وہ خراب ہو گئی ہے، ہم سے گم گئی ہے، یا ہم نے توڑ دی ہے، کوئی بھی نقصان ہو گیا ہے کسی کا، فوراً اس کو ہمیں ادا کرنا ہے یا معافی مانگ لینی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. اور دوسری بات، اس سے بڑھ کر حق کس کا ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کا ہوتا ہے. مومن سے بڑھ کر حق اہل بیت کا ہے. اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ان کے خمس کو ادا کیا جائے، یہ اہل بیت کا حق ہے. اور یہ ساری داستان میں نے سنائی اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام نے خمس کے نظام کو بہت بہترین طریقے سے اپنے مومنین تک پہنچایا، کیونکہ اب غیبت کا دور شروع ہونے والا تھا امام کے بعد، اور لوگوں کو اس بات کی طرف موٹیویٹ کیا کہ کس طرح سے زیادہ بہترین طریقے سے وہ جب امام نہیں ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، کیونکہ 11ویں امام وہ آخری حاضر امام ہے جو لوگوں کے درمیان تھے، لوگ ان کو دیکھ سکتے تھے، لیکن امام زیادہ تر قید میں تھے، تو نائبین کا جو سلسلہ تھا وہ 11ویں امام ہی کے دور میں شروع ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ طریقہ امام نے اپنایا اور بہترین طریقے سے امام نے اس انداز سے جو ہے وہ تبلیغات کو انجام دیا. بس عزیزان گرامی، ہم اور آپ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی یہ ایام عزا کی آخری مجلسیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مجلس میں سنیں کوشش کریں اس پر عمل کریں. جب ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دل میں بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے سنا ہے کوشش کریں فوراً اس پر عمل کریں، لیکن جب ہم یہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے دنیاوی روٹین میں لگ جاتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا سنا تھا اور کیا کرنا ہے ہمیں. اس کے لیے بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں گائیڈ کیا. کس انداز سے؟ کہ سامرہ کی گلیوں میں امام 8-9 سال کی عمر ہے، بچپنے کا عالم ہے امام کا، اور بہلول دانہ کا نام ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہے. اس انداز سے وہ سامرہ کی گلیوں میں گزر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پلے گراؤنڈ ہے، ایک میدان ہے جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچہ ہے جو اکیلا یا کو تنہا الگ سے کھڑا ہے اور پریشان نظر آ رہا ہے. بولول نے سوچا کہ شاید ان کے پاس کھلونے کا سامان نہیں ہے، کھیلنے کا سامان نہیں ہے، اس لیے یہ پریشان ہے.
لیکن جب ان کے قریب گئے ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کھلونے لا کر دیتا ہوں. تو ایک مرتبہ وہ بچہ کہنے لگا بہلول سے کہ اے شخص، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے؟ وہ چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے بہلول دانا سے کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے. بہلول دانا حیران ہو گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ مجھے کہہ رہا ہے. کہا کہ اچھا میاں صاحبزادے، پھر بتائیے کہ ہم کس کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی امام نے. اچھا بہلول نہیں پہچانتے ہیں امام کو، ان کو نہیں پتا کہ یہ امام ہے. ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں بیکار پیدا کیا گیا اور تمہیں ہماری بارگاہ میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ کیا یہی کھانے پینے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں؟ پروردگار عالم تنبیہ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے ایک طرح سے کہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد ہے دراصل عبادت پروردگار. عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جنوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو بہلول یہ باتیں سن کر اور زیادہ حیران ہوتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شخص، اے صاحبزادے، بیٹا یہ آیت جو ہے آپ کے لیے نہیں ہے. آپ اپنی عمر تو دیکھیں، 8-9 سال کی آپ کی عمر ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں، یہ دراصل ہر ایک کے لیے آیت ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے. اور پھر کیا ایک مثال دی، بہترین مثال، کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا چاہتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، اس زمانے میں چولہے تو نہیں تھے، اس زمانے میں لکڑیوں کو جلا کر آگ جلائی جاتی تھی اور اس سے کھانا پکایا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میری مادر گرامی چولہا جلانا چاہتی ہیں تو لکڑیوں کو جلاتی ہیں، تو جب بڑی لکڑی آگ نہیں پکڑتی، اس پر آگ اثر نہیں کرتی، تو وہ پہلے چھوٹی لکڑیوں پر آگ لگاتی ہیں اور پھر اس کی مدد سے بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں. چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلاتی ہیں، پھر بعد میں بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے خداوند عالم مجھ چھوٹے شخص کا انتخاب کرے. جہنم کی آگ ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ امام معصوم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ امام معصوم جو ہے وہ ان سے گناہ کتنا دور ہے. یہ عصمت پروردگار کے نمائندے ہیں اور وہ گناہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان کا آپس میں کوئی لنک ہوگا. لیکن امام ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو، جب ہم معصوم ہو کر اتنا خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، تو تم غیر معصوم ہو کر اتنے لاپرواہ ہو کر بیٹھے ہو، بے دھیانی میں بیٹھے ہو کہ اتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم گنہگار ہیں. اور محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. نعرے حیدری حیدری یا اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. بس انشاءاللہ آج سے ہمیں یہ لیسن لے کر اٹھنا ہے یہاں سے کہ 11ویں امام 11 نمبر کے امام ہیں. تو یہ حق نہیں ہے ان کا کہ صرف 1 گھنٹہ ہم بیٹھ کے مجلس کریں، ان کو تھوڑا سا یاد کریں. زمانے کے امام کے بابا ہیں وہ. آج ہمارے زمانے کے امام یتیم ہو رہے ہیں. ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے دن میں ان کی زیارت پڑھیں. آج کم سے کم 11 مرتبہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دیں. کوئی حاجت نہ بھی ہو، کوئی پریشانی نہ بھی ہو، تب بھی ایک گفٹ بھیجیں امام کو. 11 درود پڑھ کر 11 نمبر کا سورہ پڑھ لیں، کوئی بھی 11 عدد کو لے لیں اور کوئی بھی کام، کوئی بھی گفٹ، کوئی بھی تحفہ ان کے لیے بھیجیں. یہ ان کا حق بنتا ہے کیونکہ ہمارے زمانے کے امام کے بابا ہیں. اور یہ جب امام کے اخلاق، امام کی سیرت جو ہم تک پہنچ رہی ہے، اتنے بہترین طریقے سے امام نے ہم تک پہنچائی، اور جب یہ چیزیں سنتے ہیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جب دشمنان دین دیکھتے تھے کہ امام کا یہ مقام ہے اور امام کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کو جلن محسوس ہوتی، وہ جیلس ہوتے تھے، اور اس وجہ سے یہ دشمنی، عداوت بڑھتی چلی جاتی تھی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار امام کو زہر دیا گیا. معتمد عباسی نے امام کو زہر دیا اور اس انداز سے کھانے یا پانی میں زہر ملا کر امام کو دیا. اتنا وہ سخت زہر تھا کہ امام نے جیسے ہی وہ زہر تناول کیا ہے
3 دن تک امام اپنے بستر پر تڑپتے رہے. 3 دن. آپ سوچیں ایک شخص کو کوئی تکلیف ہو, کوئی بیماری ہو, کوئی اذیت ہو رہی ہو, کہیں بہت زور سے درد ہو رہا ہو, ہم 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے, 1 دن بھی نہیں نکال سکتے. امام نے 3 دن اس تکلیف میں گزارے ہیں اور اس انداز سے گزارے ہیں کہ جب امام بار بار تھوڑی تھوڑی دیر پر بستر پر جا کر گر جاتے تھے, اور جب 8 ربیع الاول آئی ہے امام اس انداز سے تڑپ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جب نماز مغربین کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں امام, تو امام اپنے بستر سے کھڑے نہیں ہو سکے. یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ 11ویں امام نے وہ آخری رات کی نماز بیٹھ کر پڑھی ہے. جب اہل بیت کے گھرانے میں کہیں آپ کو یہ ملے کہ کسی اہل بیت کے فرد نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہو, یہ قیامت ہوتی ہے اہل بیت کے لیے. یقیناً یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے عزادارو. اس انداز سے امام نے بیٹھ کر نماز پڑھی. ایک تاریخ میں ہمیں وہ واقعہ بھی ملتا ہے, جناب سیدہ کے ایام محسنیہ بھی ہے, جناب سیدہ کے در پر چلتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں کس انداز سے آخری ایام میں جناب سیدہ نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. یہ سیدہ کے لیے قیامت ہے. روایات میں ملتا ہے کہ آخری ایام میں سیدہ جب اپنے بستر سے نماز کے لیے اٹھتی تھی تو ایک ہاتھ ان کا دیوار پر ہوتا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی, اور اس انداز سے وہ اپنے مصلی عبادت پر آتی تھی. اس انداز سے وہ نماز کو انجام دے رہی ہے. اور یہی طریقہ ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ ایسا زہر قاتل ہے کہ امام کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے. وہ ساری رات امام نے تڑپتے تڑپتے گزاری, اور جب آدھی رات کا وقت آیا, ایک مرتبہ میرے امام زمانہ جو اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں, میرے مولا سے برداشت نہ ہوا, پردے غیبت ہٹا کر امام تشریف لاتے ہیں. امام حسن عسکری کہتے ہیں بیٹا تمہیں آنے سے منع کیا تھا, امام کی جان کو خطرہ تھا نا, اس لیے امام کو ہر ایک سے دور کر کے رکھا تھا, مگر میرے مولا کہتے ہیں بابا میں یتیم ہونے جا رہا ہوں, آپ کی ایسی حالت ہو رہی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. میرے مولا امام زمانہ اپنے بابا کے پاس آدھی رات سے لے کر فجر تک بیٹھے رہے, اپنے بابا کو دیکھتے رہے, ان کا خیال رکھتے رہے. جب بہت زہر کا اثر جسم میں پھیل جاتا ہے نا تو شدید پیاس محسوس ہوتی ہے. امام عسکری نے ایک مرتبہ امام زمانہ سے کہا بیٹا مجھے پانی پلا دو. امام ایک مرتبہ پانی کا ایک جام لے کر اپنے بابا کے قریب گئے. امام نے وہ پانی کا جام لیا, اپنے ہونٹوں کے قریب لانا چاہتے ہیں, وہ پانی کا جام دانتوں سے ٹکرایا اور ایسی عجیب سی آواز محسوس ہوئی, اور امام زہر کے اثر سے دوبارہ زوردار طریقے سے بستر پر جا کر گرے, اور اس انداز سے کہ وہ پانی نہ پی سکے, اور اب اسی حالت میں پیاسے دنیا سے چلے گئے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر زمانے کے امام سے کہتے ہیں مولا بے شک آپ یتیم ہو گئے, آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے, مگر امام زمانہ خداوند عالم سے یہ کہتے ہوں گے کہ میرا بابا بھی دنیا سے گیا جب پیاسا گیا, اور میرے جد حسین بھی دنیا سے گئے تو پیاسے گئے. اور عزیزو یاد کریں 5 برس امام زمانہ کا سن ہے, کون سی اور ایسی ذات ہے, کون سی اور ایسی شخصیت ہے جو 5 برس کی عمر میں یتیم ہو رہی ہے. جو زینب کبریٰ ہے وہ 5 برس کی ہے اور ان کی مادر گرامی دنیا سے جا رہی ہے. بچوں آپ نے وہ روایت تو سنی ہوگی نا کہ جب جناب سیدہ دنیا سے جا رہی تھی نا تو ایک مرتبہ ایک صندوق لے کر کہا تھا اپنی بیٹی کو جو 5 سال کی بچی ہے, زینب کبریٰ سے کہا فلاں جگہ وہ صندوق رکھا ہے وہ جا کر لے کر آؤ. بی بی وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صندوق لے کر آئی تھی, اپنی ماں کے پاس رکھا, وہ صندوق کھولا, ایک کفن نکالا, بچی ڈر گئی, مادر گرامی یہ کفن, کہا ہاں یہ میرا کفن ہے, کچھ دنوں کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی. سیدہ کے سامنے یہ کفن موجود ہے, زینب نے وہ کفن اپنے پاس رکھا, ایک اور کفن اس صندوق سے باہر نکالا, کہا کچھ عرصے کے بعد تمہارے بابا دنیا سے جائیں گے, یہ ان کے لیے کفن ہے. وہ صندوق سے کفن نکال کر زینب نے اپنے پاس رکھا, ایک اور کفن نکالا, کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے جو
جو زہر دغا سے شہید کیے جائیں گے وہ کفن بھی زینب نے اپنے پاس رکھا. ایک مرتبہ سیدہ نے وہ صندوق بند کر دیا. چھوٹی سی بچی اپنی ماں کی نگاہوں کے سامنے چہرہ تکنے لگی. مادر گرامی آپ نے سب کے کفن دیے, میرے بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ نے کہا بیٹی تیرے بھائی حسین کو کفن کی ضرورت نہیں, تیرا بھائی حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا, بے گور و کفن ہوگا, کوئی نہیں ہوگا جو حسین مظلوم کو دفنائے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے تمام گناہانی کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے اعمال اس قابل کر دے کہ جب بھی زمانے کے امام کو ظہور ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے ناصرات میں شمار فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم